समूरा सियासी रहनुमा, मुझे सामू वेठल मुझे भेनरूं, भाइर नौजवान सियासी वर्कर, मुखला, तव्हां सभिनी खे जी सिंध। ही हथियार पियो आहे हिन ते केतिरो अमल करिणो आहे साईं? टाइम वारो हथियार आहे कट ते रखियल। चलो साईं। दोस्तों साथियो, तव्हांखे ख़बर आहे त सिंध जे ख़िलाफ़ ही जेका बि हला आहे कब्ज़ेगीरी आहे, इन जे करे जो पाण सिंधी कमज़ोर आहियूं। ॾाढे मुड़ुस ॾे त केरु अखि बि खणी कोन ॾिसंदो आहे न। कोई ॾाढो मुड़ुस हुजे, को ॻोठ जो चङो हुजे, को मुल्क वतन हुजे, उहे ताक़तवर हुजनि, मज़बूत हुजनि, त उन्हनि ते को बि अखि खणी न ॾिसंदो आहे। कमज़ोर माण्हू ऐं कमज़ोर क़ौमुनि सां इहो बर्ताव थींदो आहे जेको सिंध सां थिए पियो। साईं चवे तो उर्दू, तो चलो उर्दू सिंधी गॾिया गॾिया पिया हलंदासीं। मेरे ॻाल्हि मक़सद सभिनी खे। दोस्तों साथियों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ स्टेज पर हमारे जितने भी आईनी माहिरीन थे, जिन्होंने आइन पाकिस्तान के मरवजा आइन की रोशनी में जितने क्लास और आर्टिकल के बुनियाद पे ये बात साबित करने की कोशिश की कि ये जज़ायर पे वफा का कब्जा, ये पीड़ा, ये डेवलपमेंट, ये सब नाजायज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी, गैर इंसानी अमल है। मैं इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि उसकी टीम में मौजूद जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, बराए मेहरबानी उन्हें जमा करे और हमें आइन की रोशनी में वो सारे दलाइल पेश करे कि इमरान खान को पाकिस्तान का आइन, कोई आलमी आइन, कोई इंसानी इखलाकी कोई जवाज, चलो दीनी मदनी रियासत का ये पायोनीर है, कोई शरई बुनियाद, महमूद खान साहब आपको बता देंगे कोई आयत वगैरह इस सिलसिले में, तो कोई ऐसा शरई बुनियाद जो आपको इजाजत देता है कि आप पाकिस्तान में शरीक कोई कौम, कोई वतन और पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स के मादरे वतन पे आप उनकी मर्जी के खिलाफ कोई डेवलपमेंट का पैकेज ले जाएं, वहां लोगों को आबाद करें, आप करोड़ों अरबा डॉलर कमाएं और बैनुल-अक़वामी सरमाएदार को वहां आकर बिठाएं और लोगों को अपने वतन से महरूम करें। बराए मेहरबानी आप हमें जो है आईनी और कानूनी दलाइल की रोशनी में काम करें। आपने तो आइन पर अमल करने और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का कसम उठाया हुआ है। पीड़ा पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की बात करता है, आप कहते हैं कि ये गद्दार है, इनको बैनुल-अक़वामी इमदाद मिल रही है, MI6 सपोर्ट कर रही है। सिंध में अगर सिंध एक्शन कमेटी और हम लोग अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम करते हैं, हम कोई मुल्क तोड़ने वाली तो बातें नहीं कर रहे हैं। ये सारे ज़ोमा कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन की रोशनी में अपना रवैया हमसे इख्तियार किया जाए, उसके तहत मुल्क को चलाया जाए। ये तो पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाने का एक मशवरा है जो हम सब मिलकर दे रहे हैं। आप एक्शन कमेटी के लोगों को कहते हैं कि ये जज़ायर पर कब्जों के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उसको राह सपोर्ट कर रही है, ये सारे इंडिया के एजेंट हैं। तो हम सारे पाकिस्तान के जमहूरी लोग, वतन परस्त लोग और तरक्की पसंद लोग, हम सब मिलके आपको कहते हैं कि आप वतन से आप गद्दार हैं क्योंकि आप आइन से गद्दारी कर रहे हैं। ये जो जज़ायर बनाना ये आइन की खिलाफ वर्जी है और आप आइन से गद्दारी कर रहे हैं। जेनोसाइड क्या होता है? क्या किसी को बंदूक उठाकर मारने से जेनोसाइड होता है? आप लोगों को मारें, आप कहें कि भाई ये जेनोसाइड है। आप करोड़ा सालों से
ایک وطن پہ مالک اقوام کو اپنے وطن سے بے دخل کر کے وہاں غیر آبادوں کو آباد کر کے آپ مقامی قومیتوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے ان سے رائٹ آف رول چھیننے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ جینوسائیڈ سے کم ہے کیا؟ سب سے بڑا جینوسائیڈ یہی ہے، قتل عام، قوموں کا قتل عام، افراد کا نہیں، قوموں کا قتل عام۔ عمران خان، ہوش کے ناخون سنبھالو۔ اسرائیل، یہودی، ان کے پاس بھی ایک اخلاقی جواز ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اپنے آبا اجداد کی زمین پر گئے ہیں، کوئی مانتا ہی کوئی نہیں مانتا، لیکن اخلاقی جواز ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈنگی اور بنڈار جو ہمارے جزائر ہیں، یہاں پر کسی نیازی کی بنیاد ہے کیا؟ کوئی آبا اجداد آپ کا کوئی نیازی وہاں پیدا ہوا کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی گیا نہیں ہوگا وہاں، کسی کوئی اس کے نام جو ہے، ہمارے جزائر کے جو نام ہے وہ نام ہی صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتا، وہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں ڈنگی، آپ بتاؤ، ڈنگی کہہ کے بتاؤ کہ تمہارے آبا اجداد کی زمین ہے، آپ ڈنگی کہہ کر بتاؤ۔ میں کہتا ہوں بھنڈار، آپ کہہ کر بتاؤ۔ جب آپ کو جزائر کا نام نہیں آتا اور آپ اس کے مالک بننے چلے کہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، آپ بہت پاکستان میں 73 سال سے بہت دھوکہ، سیاسی دھوکے بازی بہت ہو چکی، اقوام جاگ چکی ہیں۔ ہمیں مشترکہ شکایت تھی کہ ہم 3 پاکستان کی محکوم قومیں اور چوتھا سرائکی یہ قومی جبر میں پستے رہے، بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، لیکن پنجاب خاموش رہا ہے، اپنی ریاستی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاموش رہا ہے۔ لیکن آج پنجاب کے لوگوں نے بھی لاہور کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہہ دیا ہے کہ ہم ان اقوام کے ساتھ ہیں، ہم جابروں، آمروں اور دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو آج پاکستان کی 5 اقوام اور 4 صوبے ہم مل کر کہتے ہیں کہ یہ جاریت اور جبر سے یہ ملک نہیں چلے گا، جاریت اور جبر سے ملک نہیں چلے گا۔ عمران، آپ تاریخ کا حوالہ بھول رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ APDM، جس میں عمران خان ہمارے ساتھ تھے، محمود خان، مالک بلوچ، یہ سارے پاکستان کی قومی قیادتیں بشمول JUI، جماعت اسلامی، یہ سب ہم لوگ ساتھ تھے۔ عمران خان نے کان میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے مشرف کے ریفرنڈم کو سپورٹ کیا، ریفرنڈم میں ایک عامر کو میں نے سپورٹ کیا، یہ میری زندگی کی بڑے سے بڑی غلطی ہے۔ لوگ اپنی سیاسی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کر اپنے آئندہ سیاسی عمل کے لیے رتھا بندی کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ آپ ایک مشرف کے ریفرنڈم کی حمایت پر شرمندہ تھے، سارے پاکستان کی جمہوری ہلچل کے آپ حصہ بنے، اور آج اس سے بھی بدترین غلیظ اور بدبودار کردار کے لیے اپنے آپ کو آپ نے منتخب کر لیا ہے کہ آپ سارے پاکستان میں جمہوریت دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ساری جمہوری قوم پرست ترقی پسند سیاست کو سیاسی گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے، میں کہتا ہوں یہ سارے جو چینل والے بیٹھے ہیں اور یہ اینکر پرسن بیٹھے ہیں، اپنے رویے کو درست کریں۔ کوئی ایماندار وغیرہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھی عمران، چلے سیاسی غلطیاں تو ہوں گی لیکن کردار کا اچھا ہے۔ کیا کردار کا اچھا ہے؟ سب سے بڑا جو کرپشن ہے انٹلیکچوئل کرپشن ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بددیانت لوگ ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ گمراہ کرتے ہیں، آپ وعدے خلافی کرتے ہیں۔ پڑھا نا تاج محمد نائی نے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو آپ گمراہ کرتے ہیں۔ پھر صرف یہ نہیں،
یہ 400 ارب روپے چینی کے کس نے کھائے؟ تمہارے کھابے اور ساجے دائیں بائیں بیٹھنے والوں نے کھائے. آٹے کے پیسے کس نے کھائے؟ یہ کمیشنیں کس نے کھائی؟ یہ سرکولر ڈیٹ کے نام پہ ہر 2-4 مہینے کے بعد 400-500 ارب روپے جا رہے ہیں. آپ نے فارن اتنی بارونگ کی ہے کہ پاکستان کے 70 سال میں اتنی بارونگ نہیں جتنے 3 سال میں آپ نے کہا آپ نے لی ہے. کوئی ملک میں بڑا میگا پروجیکٹ نہیں چل رہا. یہ پیسے کہاں گئے؟ کس کے جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ پاپا جونز وغیرہ، یہ جو بھی این ڈی ایم اے کا جنرل افضل ندیم، یہ عاصم باجوہ، یہ سب لوگ کون ہیں؟ آپ کے چہیتے ہیں. آپ نے بیٹھ کے کھلایا. اور مجھے یقین ہے کہ ساری ملک کے لوٹ مار کے حصے میں حصہ پتی عمران خان کے کسی نہ کسی جمائمہ کے ذریعے اس کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 400-500 ارب روپے کوئی لوٹے اور اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں سے حصہ پتی لیے بغیر کہے کہ میں پاگل ہوں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں پڑتا. یہ لوٹ کے چلے گئے. لوٹ کے چلے گئے تو ان لوگوں کو ہتھکڑی لگنی چاہیے تھی. ان لوگوں کو عدالت کے کٹڑے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا اور وہ حساب پورے پیسے واپس لے کر آپ کو جمع کرنے چاہیے، ملکی اکاؤنٹ میں جمع کرنے چاہیے. یہ آپ ایک بگڑا ہوا شہزادہ ہوتا ہے نا، جیسے بیٹھ کر کھانے کی عادت ہوتی ہے. بیٹھ کر کھاؤ، بیچو. ماں باپ نے جائیداد بیچی، زمینیں بیچی، محل بیچا، گھر کے برتن بھیجے، پھر کیا کرے گا؟ یہ وہی بگڑے ہوئے شہزادے ہیں جو ملک کو تباہ کرتے ہیں. آپ معاشی پالیسی نہیں دے سکتے، آپ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتے، آپ آئین کی حکمرانی نہیں کرتے. آپ کو یہ ہے کہ ملک کے سامان بیچو، پی آئی اے کو بیچو، پی آئی اے کمزور کرو، بیچ دو، اسٹیل مل کو بیچ دو. اب یہ ڈنگی اور بھونڈا جو ہمارے جزیرے ہیں ان کو بیچ دو. آخر بیچ کے بچے گا کیا ملک کے لیے؟ ہم اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ ہمارے آبا اجداد کا وطن، مادر وطن کے آپ قیمتی چیزیں بھیجیں؟ تیل گیس ترقی کے نام پہ آپ لے گئے. وہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو سندھ کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. پشتونخوا کے وسائل کم ہو، کوئلہ، گرینائٹ، جو بھی چیزیں آپ نے 70 سال میں بیچی، اب آپ ہمارا وطن بیچنے چلے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں. ہم نہیں سمجھتے. ہم گولی سے ڈرتے ہیں، ہم کوئی پھانسی کے پھندے سے ڈرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں مسٹر عمران خان اور اس کے حواریوں، سنو، سندھی سیدھے سادے ہیں. سندھی نیند میں پڑے ہوئے ہوں گے. آپ جو بھی ہمیں تاریخ کے تانے دیں ہمیں قبول ہیں، لیکن اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے سندھ کا بچہ کٹ مرے گا، خود کٹے گا اور ان سارے قاتلوں جلالوں کے گردن کاٹے گا. اپنے وطن کی حاکمیت اور اس کے اختیار سے وڈرا نہیں ہوگا. چاہتا چاہو چھا فیصلو تاں جو وڑدو وطن لا نہ وڑدو. یہ کہ چوتھا ہاتھ کھڑی بدھایا کہ ہیٹھ ہتھن منا سمجھو کون وڑدا؟ سب وڑدا. یہ خدا مجھے دے دو. سفید ریش والے مولانا بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سفید ریش والے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے لڑیں گے. جب حکمرانوں اور عوام کی لڑائی میں جیت عوام کی ہوتی ہے. آپ کے پاس فوجیں ہوں، توپیں ہوں، آپ کے پاس کوئی دنیا کی طاقت ہو، لیکن ننگے پاؤں جو عوام ہیں جب نکل پڑتے ہیں اپنے حق کے لیے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ جزائر ہمارے ہیں، ہمارے آبا اجداد کی ملکیت، ہمارا وطن ہے. دو باتیں اس میں، دو سازشیں ہیں. محمود خان صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے درد کو سمجھیں. اب پونم کا پلیٹ فارم نہیں کہ ہم وہاں بیٹھے. پاکستان میں جو بنیادی 3 تضادات وہ ابھی ایسے کے ایسے ہیں. جمہوری تضادات قائم ہے. پی ڈی ایم جمہوریت کی بحالی ووٹ کے حق کے لیے لڑ رہی ہے. طبقاتی تضاد وہی کا وہی ہے کہ ہاری مزدور غریب جاگیرداروں کے چکی میں پس رہا ہے. قومی تضاد وہی ہے کہ پاکستان کی محکوم قومی جو ہیں وہ ایک جبر کے نیچے ہیں، اپنے وسائل سے محروم ہوتی جا رہی ہیں.
बलूचिस्तान की भी यही कहानी है, कितने बच्चे गुमशुदा हैं, सिंध के कितने बच्चे गुमशुदा हैं, पश्तूनों की सरजमीन पे ये मजहब के नाम पे कितने बेगुनाह नौजवानों का खून बहा है। अगर आप इसका हिसाब करें तो ये सारे जो आलमी जंग थी, दूसरी आलमी जंग, उसके बराबर हमारे जाकर शोधा की कतारें बनेंगी और उनके नंबर्स बनेंगे। क्या पाकिस्तान ऐसे चलाया जा सकता है मुल्क? मदीना रियासत, मदीने की रियासत का वाली, मदीने की रियासत का खलीफा अपने लिए 300 केनाल का महल पसंद करता है, कहता है मैं मदीना रियासत बनाऊंगा। कुत्तों को बिठा के अपने झोली में और उन्हें साथ सुलाता है, कहता है मैं मदीना का। इंसान जो है उसको छत नहीं है, धूप में मर रहे हैं, सर्दी में तड़प रहे हैं, खाने के लिए 3 टाइम की रोटी नहीं, और ये साहब जो है वो मदीने की रियासत बनाने चले हैं। तो मैं कहता हूं इमरान खान, ऐसा मत करो, कौमों के वजूद के खिलाफ इतनी लड़ाई मत करो कि कल हम आलमी ट्रिब्यूनल में हेग में जाकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। यहाँ आपके जज आपकी पेरोल पे काम करते होंगे, माजरत से चाहता हूं जो जज बाइज्जत बावकार जज भी हैं सेठ जैसे, लेकिन कुछ जज आपकी पेरोल पे काम करते होंगे, लेकिन जहां बोसिना के मुसलमानों के कातिल सर्ब दहशतगर्द रोदान माइलोविच को जो ट्रिब्यूनल फांसी पे चढ़ा सकता है, उम्र कैद दे सकता है, तो कल हम सारी महकूम मजलूम कौमें आपके खिलाफ हेग के ट्रिब्यूनल में खड़ी होंगी और तुम मुजरम की तरह वहां गर्दन झुकाए खड़े होगे, कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। इसलिए इतनी हद तक नहीं फैलाया जाए। मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आप चैनल्स के जरिए इन सारे ममालिक के सफीरों को, उनके हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये नीदरलैंड ने भी मुआहिदा किया है $1 बिलियन का इन जजायर के हवाले से। चाइना को ये मिन्नत कर रहे हैं, सऊदी को मिन्नत कर रहे हैं, आओ आपको हम सिंध लूट कर देते हैं। जो भी ये बैनुल-अक़वामी मुआहिदे हो रहे हैं, हम सिंधी इस डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान खुद ऐसी बेसाकी पे खड़ा है कि कल कोई एक टांग खींचेगा तो वज़ारत उस्मा उसके हाथ नहीं आएगा। इमरान का इख्तियार इतना अरसा नहीं चलेगा, इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे किसी गोरख धंधे में न फंसा जाए। हमारे पास कहते हैं ना, इमरान खान ने जो रवैया इख्तियार किया है, एक भेड़िया बघड़ वो पानी पी रहा था, एक बकरी का बच्चा पानी पी रहा था, ऊपर से जो पानी आ रहा था ऊपर की तरफ भेड़िया खड़ा था, नीचे की तरफ जो है वो बकरी खड़ी थी। तो इधर उधर देख के कहता है तुम गदला पानी करके ओभारो करे पानी मुडे तो मोकली, पूछे तो सही मां तो तुझे हेठे पासे बीठो आया, ओभारो पानी तो तुंजो तो अचे मुडे मां तुंजो ओभारो पे पिया। हाँ चई पो गुज़र साल तो मूंखे गारियूं छो ॾिनियूं, चए मुंहिंजी उमिरि 6 महीना आहे, गुज़र साल तो ॼायल कोनोसि, चए पो तुंहिंजे पीउ ॾिनियूं हूंदियूं, खणी हण बकर खे वात में गुड़ बकर। त ही बि ईअं असांजा ॿेट कब्ज़ो करण थो चाहे। आइन ऐं कानून जी का ॿोली कोन हलंदी, को दलील दलाइल कोन ॿुधो वेंदो, 5 करोड़ इंसाननि जी का आह पुकार कोन ॿुधी वेंदी। बसि इहो तय आहे त ही निंधणकनि जो वतन आहे, इन वतन खे हज़म करणो आहे, खाइणो आहे, खपाइणो आहे। ऐं असां जेके वतन जा पुट आहियूं, असां पंहिंजी धरती माउ जी हिफ़ाज़त जो कसम कयो आहे, उन जा नुमाइंदा आहियूं। उन जे एवज़ सिंधिया माण्हू असांखे मोहबत कनि था, पंहिंजे कुलनि ते खणनि था। असांजो इहो अहद आहे त असां आख़िरी दम ताईं इन खून ख़वार मज़ामतुनि जे ख़िलाफ़ लड़ंदासीं। ऐं जीअं तव्हांखे शुआब उस्ते साहब इंतहाई शानदार ब्रीफिंग ॾिनी, शानदार आइनी कानूनी, 2 मकसद हैं। एक ये सिंधी पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, माना बलूचिस्तान की जमीन और सिंध की जमीन को मिलाकर यकजा किया जाए, बलूचिस्तान की सरजमीन से तोड़ा जाए। यानी कि आपने हमारे मादरे वतन की खुद एक ऑर्डिनेंस के जरिए तकसीम कर दी। आज आप पीडा बना रहे हैं, कल कोई सीडा बनाना और कहना कि कराची सिंध के लोगों से कंट्रोल करने के लायक नहीं, अब वफाक डायरेक्ट वहां बैठेगा।
پھر یہ ٹھٹا اور بدین کی پٹی پہ آ کر بیٹھ جانا، کہنا کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی. اس طرح بٹ بائی بٹ یہ ہمارے وطن کو کھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں کھانے دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات کہ اس ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ کالونائزیشن کرتے ہیں. میرانی صاحب نے کہا ڈیولپمنٹ کلینزنگ، پہلے ہوتی تھی ایتھنک کلینزنگ کہ نسل اور لسان کی بنیادوں پہ مقامی لوگوں کو مارا اور ختم کیا جائے. اب یہ ترقی کے نام پہ ڈیولپمنٹ کلینزنگ جو ہے کہ ترقی کے نام پہ مقامی لوگوں کو، قوموں کو، ان کے آبا اجداد کی دھرتیوں کو، وہاں آپ بسنے والی قوموں کو اس طرح اقلیت میں کالونائز کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے وطن سے حاکمانہ اختیار، مالکی، وہ سب ان کا چھن جائے، غیر قومیں آباد ہو جائیں اور ہم جو ہے تیسرے چوتھے درجے کے شہری بن جائیں. چھا تمہاں قبول کندو تو تمہاں نے پہنے مادرے وطن نے ٹرین درجے جا شہری کیوں چھاتا چاہو دو دیو تو رہے ہوتے تو سب لیڈر ڈسن یہ چندہ ان تھتے حال میں انہوں نے جو حال کونے تو روڈا دے کیڑو بڑھنا انہوں نے تو دے کیڑو تو بڑھنا سے ہاں یہ تو بینر اس مجاہدوں یہ مجاہدوں تو سمجھن تو صحیح ہے ونجن لاہور اسلام آباد کوئٹہ ونجن خدائن تو سندھ گرم ہے تو انہ جے کرے اسان اقلیت میں تبدیل تھیم ڈیندا سی پنجو پانا کے نہ اسان سندھ مادر وطن کی تقسیم چاہیدا سی آئی جے کو تقسیم کرن چاہے تو وہ انشاءاللہ کو تقسیم کی لگے تو سائیں غلام شاہ کیوں دیکھا رہے تھے یا اچھا مطلب مجھے کیوں دیکھا رہے وہ تقریر ختم کیا سو باقی ہی دیکھو ایکڑی جگہ گال شاید کے پانی کے حوالے سے کئی شاید اس پہ صاحب ہی کئی تو ہی دیکھو سندھ بیراج یہ جو سندھ بیراج بنا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے وفاقی حکومت بھی شامل ہے بھئی سندھ بیراج آپ کیٹی بندر میں کیوں بنا رہے ہیں یہ صرف یہی منصوبہ ہے کہ دریائے سندھ کا پانی سمندر میں نہ جائے اور یہ ساری سمندری پٹی کو خالی مل جائے وہ ڈیولپ کریں اور یہ جو سندھ بیراج پہ جو پانی جمع ہوگا یہ دوسرا کوئی K4 K5 منصوبہ بنے گا یہ ساری DHA اور بحریات اور ان لوگوں کو وہ دریائے سندھ کا پانی منتقل کیا جائے. اس کے لیے اس معاملے میں بھی آپ کو ایک رائے بنانی پڑے گی کہ ایگزسٹنگ بیراج جو ہے گڈو بیراج کو پانی پورا نہیں ملتا سکھر بیراج کو پانی نہیں ملتا کوٹڑی بیراج کی زمینوں کو پانی نہیں ملتا وہاں زمینیں بنجر بن گئی ہیں اب چوتھا بیراج کس کے لیے بنا رہا ہے ہمارے دریائے سندھ کے بچے کچھ پانی جو سمندر میں گرتا ہے جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اس پانی کو چوری کرنا قبضہ کرنے کے لیے یہ سندھ بیراج بنا رہا ہے. اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. باقی جو ڈیولپمنٹ ہوگی عوامی ضروریات کے مد نظر ہوگی. عوامی ضروریات کے مد نظر جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے وہ تباہی بربادی ہوتی ہے. یہ جزائر پر قبضہ کر کے یہ جو ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم بحریہ کو نہیں مانتے. کسی نے کہا بحریہ کا ریاض ملک جو ہے زرداری کا آدمی ہے. زرداری وہ ہر حق میں وقت کا آدمی ہوتا ہے. زرداری کا بھی آدمی ہے عمران خان کا بھی ہے. زرداری اور عمران خان کے بیچ میں جو رعایتیں دینے اور لینے کا جو کام کر رہا ہے وہ یہی ریاض ملک کر رہا ہے. بحریہ کے نام پہ کراچی کی ساری پٹی قبضہ کر لیا. دبئی جیسا شہر بن رہا ہے. دبئی جیسا شہر بنے گا وہاں میرے سندھی کسی ماچھی کسی میمن کسی سومرو کسی مکسی کسی استو کا کسی جلال شاہ کا گھر لینے کی وصیت نہیں ہوگی. یورپ امریکہ کے لوگ آ کر آباد کریں گے. وہ ڈیولپمنٹ ہمارے کیا کام ہے؟ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نہیں چاہیے. آپ کو لڑنا پڑے گا تیاری کرنی پڑے. نعروں سے یہ جان نہیں چھوٹے گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نعروں سے جان نہیں چھوٹے گی. کانفرنس سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ کانفرنس آج پاکستان کے سارے زوما کو بٹھا کر اپنا درد بانٹنے ان تک اپنی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے. مگر جو اصلی جدوجہد ہے وہ سندھ کے میدان میں ہوگی بلوچوں کے میدان میں ہوگی کیونکہ ان دو قوموں کا وطن ان سے چھینا جا رہا ہے.
اور اسی میدان میں ہوگی. اس میدان کی جو قوم تیاری کر لے گی, جو اپنے بچے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بیچنے کے لیے تیار ہوں گے, دنیا کی کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی. میں ابھی دعوت کتاب دوں گا.